اسوۃ حسنہ۔ وقال تعالی انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مترجم حضرات ہیں، وہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ مہمانان گرامی قدر کے لیے کرتے رہیں بیٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام الاستاذ الدکتور العلامہ اسامہ محمد حسن العبد، رئیس جامعۃ الازہر الاسبق، والاستاذ الدکتور العلامہ محمد نصر الدسوقی اللبان، استاذ الحدیث وعلومہ، ووکیل کلیت الدراسات العلیہ بجامعۃ الازہر الشریف، والشیخ الدکتور اسامہ محمد حسن العبد هو أيضا وكيل لجنة الدينية بمجلس النواب المصري والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وأستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والأستاذ الدكتور الدسوقي اللبان هو أيضا عميد كلية الدراسات الإسلامية العربية، وكلاهما من علماء الكبار في عالم الإسلام۔ أرحب بكما بصفة خاصة ترحيبا حارا۔ معزز مہمانان گرامی قدر، جمیع مشائخ و علماء کرام، عظیم زعماء اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے نمائندگان، تحریک منہاج القرآن کے عظیم رفقاء و وابستگان، خواتین و حضرات، اور آج کی اس 40ویں عالمی محفل میلاد کے جمیع شرکاء و حاضرین اور حاضرات و سامعات، الحمدللہ تعالی ہم پاکستان کے اس تاریخی مقام پر جو مینار پاکستان ہے، جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کا 1940 کا خطاب ہوا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی اور قیام پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا، اسی عظیم مینار کے سائے میں تحریک منہاج القرآن کو آج 40 برس گزرے ہیں، اس مقام پر عالمی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور متابعت کا پیغام اطراف و اکناف عالم میں نشر کرتے ہیں۔ چونکہ وقت زیادہ گزر گیا ہے اور میرے پاس اپنی گفتگو کا جو وقت مقرر تھا اس سے بہت کم ہے، سو میں نے عربی میں
مزید کلمات جو معزز مہمانان گرامی قدر کے لیے تھے وہ ترک کر دیے، اور اپنے موضوع کا آدھا حصہ بھی ترک کر دیا، تاکہ جس نقطے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اطمینان سے اور توجہ کے ساتھ اس حصے کو مکمل کر سکوں۔ سب سے پہلے میں اختصار سے مختلف شعبہ جات اور ذمہ داران کا نام لیے بغیر مبارکباد دینا چاہتا ہوں تحریک منہاج القرآن کی پوری مرکزی قیادت کو، اور محفل میلاد کا انتظام و انصرام کرنے والی پوری مرکزی ٹیم کو، جس کے سربراہ جواد حامد ہے، اور ان کے ساتھ جملہ معاونین اور منتظمین کو، جو اس عظیم الشان عالمی کانفرنس کے اہتمام میں کسی بھی لحاظ سے حصہ دار ہوتے ہیں، شراکت دار ہوتے ہیں، اور ملک بھر سے آنے والی تنظیمات کو اور جملہ خواتین و حضرات کو، جو اطراف و اکناف سے سفر کر کے ہمیشہ یہاں آتی اور یکبختہ راتوں میں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہزار ہا کی تعداد میں ساری رات محبت رسول میں جاگتی، گرمیوں کے موسم میں بھی آئی ہیں۔ اسی طرح علماء، تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات، اس طرح ایم ایس ایم کے طلباء و طالبات، اس طرح منہاج القرآن یوتھ لیگ کے جوان، علماء کونسل کے ممبران، پاکستان عوامی تحریک کے قائدین و کارکنان، مشائخ، علماء، سابقہ منسٹرز، سادات، بزرگ نمائندگان، اس معاشرے کے جملہ معززین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو طویل زمانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے تعلق، اپنی غلامی، اپنی نسبت محبت کے اظہار کے لیے آتے ہیں، اور دنیا بھر سے، مختلف ممالک سے، حتیٰ کہ افغانستان سے سفر کر کے آتے ہیں، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، ہمیشہ استقامت کے ساتھ اس میں شریک ہونا قبول فرمائے۔ آج اس محفل کو 40 برس ہو گئے، مگر تحریک منہاج القرآن کے قیام کو لگ بھگ 44 برس ہونے کو ہیں۔ آج تک گزشتہ 40 برس میں میری دعوت کا فوکس آپ کی زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق حبی کو زندہ کرنا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی نسبت اعتقاد کو خطرات لاحق تھے، عقدی اور حبی تعلق کمزور ہو رہا تھا، ہر طرف انتشار تھا،
اس تعلق عقدی، تعلق حبی کو مضبوط کرنے، مستحکم کرنے، بحال کرنے اور محفوظ کرنے کی جد و جہد نے الحمدللہ تعالی ہمیں وہ کامیابی عطا کی کہ وہ انتشار ختم ہو گئے، اس نقطے پر انتشار ختم ہو گئے۔ آج تحریک منہج القرآن وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہر مکتب فکر اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے اکابر علماء، اساتذہ، مشائخ، نمائندگان بلا جھجک آتے اور میلاد مصطفیٰ مناتے اور شان مصطفیٰ کا دفاع کرتے اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا اس پلیٹ فارم پہ پرچار کرتے ہیں۔ اب آج کے بعد اگلے 40 برس کے لیے میں معلوم نہیں فزیکلی آپ کے اندر زندہ رہوں، کب تک رہوں، کب چلا جاؤں، میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، مگر اگلے 40 برس اب تعلق خلقی کا درس دینا چاہتا ہوں اور تعلق حبی سے آپ کا سفر اگلے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں تاکہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے تعلق خلقی قائم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پہلا تعلق صوری تھا جس میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت شدت کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس محبت کے ساتھ آپ کی ذات اقدس کی تعظیم کا سمجھ آتی ہے اور آپ کی تعظیم اور آپ کی تکریم اور توقیر کے ساتھ آپ کی سنت و سیرت کی مطابقت ہوتی ہے، پھر آپ کے دین کی نصرت پر محنت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق تھا جس پر بنیاد رکھی گئی تاکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ محبت کے رشتے میں جڑ جائیں، تعظیم و تکریم کے رشتے میں جڑ جائیں، متابعت کے رشتے میں جڑ جائیں اور آپ کے دین اور سنت کی نصرت کے رشتے میں جڑ جائیں۔ یہ تعلق کے صوری تھا، اس کی کچھ شکلیں تھیں۔ اب آگے آج سے آنورڈ تعلق مانوی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور تعلق مانوی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے حسنہ میں فنا ہو جائیں، یہ تعلق مانوی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو جو اسوہ عطا کیا، جو آپ کو اخلاق عطا فرمائے، جو آپ کو آداب عطا فرمائے، جو آپ کو طبیعت اور مزاج عطا کی، انسانی اور بشری سطح پر جو آپ کو احوال عطا کیے، خوش خلقی، خوش مزاجی، خوش طبعی، اعلیٰ خصائل، اعلیٰ برتاؤ، اعلیٰ عادات، اعلیٰ آداب، اب آج کے بعد ان کا رنگ آپ پر چڑھ جائے اور آپ رفتہ رفتہ اخلاق محمدی میں فنا ہوتے چلے جائیں۔ وہ بد خلقیاں، بد اخلاقی جو ہمارے اندر ہمارے نفوس کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی، ہمارے نفوس کی، ہمارے نفسوں کی خرابیاں ہماری طبیعتوں کو خراب کرتی ہیں، بگاڑتی ہیں، ہمارے مزاج کو بگاڑتی ہیں، ہماری عادات کو بگاڑتی ہے، ہمارے زندگی کے طور طریقے کو بگاڑتی ہے، ہمارے برتاؤ کو بگاڑتی ہیں۔ اب ان سب بگاڑوں کو ختم کرنے کا وقت ہے، اس لیے کہ جب تحریک شروع کی تھی وہ زمانہ اور تھا، اس وقت اس فکر کی ضرورت بھی تھی، اس کی جگہ بھی تھی، اس کا ماحول بھی تھا، لوگوں میں اس کی طلب بھی تھی، تڑپ بھی تھی۔ اب 40، 42، 43 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حالات بدل گئے، نسلیں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، ماحول بدل گیا،
لوگوں کے طور طریقے بدل گئے، سیاسی بگاڑ نے زندگیاں برباد کر دی۔ اب سیاست میں بگاڑ ہے، سیاسی زندگی میں بگاڑ، اقتصادی اور معاشی زندگی میں بگاڑ، اتنا دباؤ معاشی زندگی کا کہ یہ دباؤ حلال اور حرام کا فرق بھی مٹا رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور تباہ حالی، اتنا دباؤ انسانی زندگی پر، انسان کے ذہن پر، انسان کی نفسیات پر، انسان کے حالات پر، اس کے مزاج پر ڈال رہے ہیں کہ انسان سے انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ طبیعتوں کے اندر سے حلم، بردباری، برداشت ختم ہو چکی ہے، رشتوں کا لحاظ اور حیا ختم ہو گیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ گئی ہے، حقوق و واجبات کا نظام درم برہم ہو گیا ہے، فرد کے حقوق اور جماعت کے حقوق، اس میں خلل واقع ہو گیا ہے، ربانیت اور انسانیت میں توازن نہیں رہا، فکر اور وجدان میں کوئی تعلق نہیں رہا، دنیا اور آخرت کے الگ الگ تقاضے ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے ہیں، ٹکرا گئے ہیں، دنیا اور آخرت کے تقاضے، فرد کے انفرادیت کے اور اجتماعیت کے تقاضے آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ عقل نور وحی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ عقل پر بڑے فتنوں کا دباؤ ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، علاقائی محلی حالات ہیں، ریجنل سرکمسٹانسز ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، دنیا دگرگوں ہو گئی ہے۔ عقل دین کی آواز سننے کو تیار نہیں۔ انسان اپنے نفس کا حق ادا کرے، مخلوق کا حق ادا کرے یا رب کا حق ادا کرے، یہ سمجھ خلل کا شکار ہو گئی، کہو بالا ہو گیا ہے۔ انسان دین کی بات، توکل کی بات، قناعت کی بات، اخلاق کی بات، احسان کی بات، دوسرے سے بھلائی کی بات، سچائی کی بات، پاکیزگی کی بات، طہارت کی بات، خوش خلقی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی جھنجھناہٹ آ گئی ہے زندگی میں، حالات نے انسان کی انسانیت چھین لی ہے، مسلمان سے مسلمانیت چھین لی ہے۔ ہر شخص فیل کرتا ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے، ایک فرد وہ حالت جنگ میں ہے، ہر گھرانہ فیل کرتا ہے حالت جنگ میں ہے، معاشرہ فیل کرتا ہے حالت جنگ میں ہے، دنیا فیل کرتی ہے حالت جنگ میں۔ امن اٹھ گیا ہے، ذہنوں سے اٹھ گیا، دلوں سے اٹھ گیا، روحوں سے اٹھ گیا، طبیعتوں سے اٹھ گیا، مزاجوں سے نکل گیا، امن نہیں رہا، سلامتی نہیں رہی۔ اور اس کے برعکس انتہا پسندی، دہشت گردی فکر میں، سوچ میں، اس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو حالات بدل گئے ہیں، کن تبدیلیوں نے انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ان حالات میں اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زندگی کا اگلا جو راستہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی رات، اس کا تعین کریں۔ اور میں جو اگلا راستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ محمدی اخلاقیات کا راستہ ہے۔ یہ آج کا موضوع ہے، محمدی اخلاقیات۔ یہ راستہ ہے آگے کا۔ اگلے 40 برس کے لیے جو منہاج دے رہا ہوں، اہداف وہی رہیں گے، مگر یہ اہداف 4 ستونوں پر قائم ہوں گے۔ اس کا جو منہاج ہے، اس کا جو طریق ہے، 4 ستونوں پر۔ یہ عمل تجدید، یہ عمل تجدید ہے۔ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں،
اس وقت انسان صرف اپنے آپ کو، اپنی نیکی اور صلاح کو محفوظ رکھ لے، اپنی زندگی میں خیر کو محفوظ رکھ لے، اور دوسرے آگ میں جلتے رہیں اور گناہ کے سیلاب میں تباہ ہوتے رہیں، غرق ہوتے رہیں، تو ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہوتا، اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اسے جہاں اپنی مسلمانی بچانی ہے وہاں اس کو دوسرے کی مسلمانی بچانی، جہاں اسے اپنی زندگی میں نیکی اور صلاح کو محفوظ کرنا ہے وہاں اسے جہاں تک ہو سکے دوسرے کی زندگی میں نیکی اور صلاح کو محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے اسے اپنے آپ کو خیر پر قائم رکھنا ہے اسی طرح دوسرے کو خیر پر قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ یہ معنی دعوت ہے، ادعو الی سبیل ربک، انسان خود کو بھی خیر کی دعوت دے اور ہر دوسرے شخص کو بھی خیر کی دعوت دے، خود کو بھی شر سے بچائے، ہر دوسرے شخص کو بھی شر سے بچائے۔ اس وقت اس زمانے میں آپ میں سے ہر ایک شخص کو داعی اور ہر بہن بیٹی کو داعیہ بننا ہے۔ دعوت صرف ایک جماعت اور ایک طبقے پر منحصر نہیں ہوگی، ہر شخص داعی ہے۔ اس فریضے کو زندہ کرنا ہے، فریضہ دعوت کو زندہ کرنا ہے، ہر شخص داعی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، نہ یہ حکم صرف پیغمبر کے لیے ہے، نہ صرف صحابہ کے لیے، نہ صرف اہل بیت کے لیے، نہ صرف سلف صالحین کے لیے، نہ اولیاء کاملین کے لیے، نہ صرف علماء و عاملین محدثین فقہاء صوفیاء کے لیے، طبقات کے لیے نہیں ہے، یہ ہر فرد انسانی کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، جس نے آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان قبول کر لیا ہے، جس نے خود کو سپورٹ اسلام کر لیا ہے۔ اس ہر ایک شخص پر ایک خاص دائرے تک دعوت فرض ہو گئی ہے، جہاں تک اس کا انفلوئنس ہے، جہاں تک وہ آواز پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ عمل تجدید ہے جس کو ہم نے، ہر فرد نے اس کا حصہ بن کے اس کو جاری کرنا ہے، اور اس کا منہاج 4 طریقوں پر ہوگا۔ الدعوت بالقرآن، الدعوت بالقرآن، دوسرا التربیہ بالخلق، تیسرا الترسیخ بالعلم، اور چوتھا الاصلاح بالحدیث والسنہ۔ دعوت قرآن کے ذریعے دیں، لوگوں اپنی زندگیوں کو، اپنے علم کو، مطالعہ کو، ہر روز کو قرآن سے جوڑ لیں، قرآن کے علم اور فہم کو زندگیوں میں پیدا کریں، تربیت کریں اخلاق کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ، دھیمے پن کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اخلاق محمدی کے ساتھ، خواہ اولاد کی تربیت ہے، خواہ طلبہ ہیں، خواہ بھائی بہن ہیں، خواہ سوسائٹی کے لوگ ہیں، خواہ آپ کے سامعین ہیں۔ رسوخ پیدا کریں اپنے فکر اور دعوت میں علم کے ساتھ، ترسیخ علم کے ساتھ، اور اصلاح پیدا کریں اپنی زندگیوں میں اور معاشرے میں حدیث اور سنت کے ساتھ۔ یہ عمل تجدید کا منہاج ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی زندگی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق معنوی میں جڑ جائیں، یعنی آپ کے اخلاق محمدی میں فنا ہو جائیں، آپ میں سے ہر ایک کا خلق آقا علیہ السلام کے خلق کا نظارہ پیش کرے، آپ کے اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ریفلیکشن ہو۔ ایک حدیث یہاں بیان کرتا ہوں مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے، جامع ترمذی میں ہے اور صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد ابن حنبل میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ
अहासिनुकुम अखलाका, फरमाया क़यामत के दिन वो शख्स जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा और जो शख्स मेरी मजलिस में सबसे ज्यादा करीब बैठेगा, जिसे मेरी मजलिस में सबसे ज्यादा कुर्बत नसीब होगी और मेरी मोहब्बत नसीब होगी, वो लोग होंगे जो अपने अखलाक में सबसे हसीन होंगे, जिनके अखलाक सबसे जमील खूबसूरत होंगे। और एक और रिवायत में आका अलैहिस्सलाम ने अहासिनुकुम अखलाका की शरह फरमाई, फरमाया अल मुवत्तऊन अकनाफुहुम अल्लज़ीना यअलफून व युअलफून। अखलाक किन के अच्छे होंगे? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको डिफाइन किया, तारीफ की, फरमाया अच्छे अखलाक वाले वो लोग होंगे अल मुवत्तऊन अकनाफुहुम, जिनके अकनाफ यानी जिनके पहलू लोगों की खिदमत के लिए तवाज़ो के साथ बिछे हुए होंगे। अच्छे अखलाक की तारीफ बता रहा हूं, जिनमें किब्र नहीं होगा, जिनमें उज्ब नहीं होगा, जिनमें खुद पसंदी नहीं होगी, नफ्स परस्ती नहीं होगी, तकब्बुर नहीं होगा, दूसरे के लिए हिकारत नहीं होगी, तंग नजरी नहीं होगी, बल्कि उनके पहलू बिछे रहेंगे तवाज़ो और इनकिसारी में, दूसरों की खिदमत के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए, दूसरों की तकलीफ दूर करने के लिए, दूसरों को खैर बहम पहुंचाने के लिए बिछे बिछे रहेंगे जिनके पहलू। अल मुवत्तऊन अकनाफुहुम। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इसकी मजीद तारीफ की और वजाहत फरमाई, फरमाया ये बिछे पहलुओं वाले लोग कौन होंगे? अल्लज़ीना यअलफून, जो खल्क़ खुदा से मोहब्बत करेंगे, उल्फत रखेंगे, व युअलफून, और उनकी तबीयत और मिजाज इतनी नरम लतीफ मोहब्बत और चाहत से भरी हुई होगी कि लोग भी उनसे मोहब्बत करेंगे। वो मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत किए जाएंगे। ये पैमाना है। ये पैमाना नहीं है कि आप या मैं हम खुद कहें कि मेरे अखलाक बड़े अच्छे हैं, नहीं। पैमाना यह है कि आप लोगों की खिदमत और उनकी मोहब्बत और उनकी मनफियत में कितने बिछे हुए हैं, तवाज़ो कितनी है, इनकिसारी कितनी है। और इसकी अलामत यह है कि आपके दिल में लोगों की मोहब्बत क्या है। और अगर इस पर फैसला करना है, हर शख्स कह सकता है कि मैं तो लोगों से, हर खल्क़े खुदा से मोहब्बत करता हूं, आपका दावा कबूल नहीं है। फरमाया वयुअलफून, दावा नहीं कबूल होगा, अमल कबूल होगा। पहचान यह है कि क्या लोग भी आपसे उल्फत करते हैं, क्या लोग कहते हैं कि ये मुतवाज़े है, लोग कहते हैं कि ये खुशखुल्क है, लोग कहते हैं कि ये तबीयत में मेहरबान है, क्या लोग कहते हैं कि ये तबीयत में बहुत नफा बख्श है। लोग अगर आपसे उल्फत करें तो ये आपके उनसे उल्फत करने की अलामत। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं, आप अंदाजा करें कि क्या किरदार साजी और अखलाक साजी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उस उस्वा हसना का पैकर मजमुआ क्या है? किरदार साजी किस तरह करना चाहते हैं, तालीमात मोहम्मदी के सुतून क्या है? फरमाया अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। फरमाया बज़लुस सलाम, लीनुल कलाम, इतआमुत तआम, सिलतुल अरहाम वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। यानी पहचान यह है कि आपके वजूद से हर तरफ सलामती फैले, आपके वजूद से लोगों को अमन मिले, आपके वजूद से, आपके कलाम से, आपकी बातचीत से, आपकी जिंदगी से लोगों को अमन, सुकून और राहत पहुंचे। बज़लुस सलाम। आपने देखना है कि किस किस को कितनी राहत पहुंचती है मुझसे। सलाम अमन का नाम है, सलामती, राहत, लोगों को राहत पहुंचाना। लोग फील करें कि मुझे इस शख्स के पास से, इस शख्स की जिंदगी से, इसकी गुफ्तगू से, इसकी मजलिस से, इसकी जात से मुझे राहत मिलती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खैर मिलती है।
اور وہ پھر کھچا کھچا آپ کی طرف آئے. یہ ہے بذل السلام کا خلاصہ. پھر لین الکلام، گفتگو کریں جس سے تو اس میں ملائمت ہو، نرمی ہو، شفقت ہو، پیار ہو، سختی نہ ہو. اطعام الطعام، پھر لوگوں کو کھانا کھلائیں، خرچ کریں ان کی ضروریات پر. پاکستان کے آج کے معاشرے میں اور پوری دنیا کے معاشروں میں، مہنگائی کے عالم میں اطعام الطعام واجب ہو گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وسائل کم ہو گئے اور معاشی تنگی ہو جاتی تھی تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے طعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ. حکم فرماتے ایک شخص کا کھانا دو لوگوں کو دیا جائے کافی ہے، دو کا کھانا 4 کو دیا جائے اور 4 کا کھانا 8 کو دیا جائے. کھانا تقسیم فرما دیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اشعریین کے لیے ایک قبیلہ تھا، فرمایا انہم منہم وانا انہم منی وانا منہم. اشعریین کا قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اتنا کرم کسی قبیلے پر کہ فرمائے میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں؟ فرمایا اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جب ان کے خاندانوں میں اور گھروں میں بعض لوگوں کے ہاں کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، معاشی تنگی آ جاتی ہے، تو یہ سارے قبیلے کے لوگ اپنے گھروں سے کھانا نکال لیتے ہیں، ایک جگہ ڈھیر کر دیتے ہیں اور برابری کے ساتھ سب گھروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اپنے گھرانوں میں خاندانوں میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، اپنے کھانے لقمے تقسیم کر دیتے. اطعام الطعام. پھر فرمایا صلۃ الارحام، خونی رشتوں کو قائم رکھنا. بعض لوگ بڑی صدقہ خیرات کرتے ہیں، مساجد میں باہر روزوں کی افطاریاں بڑے دھوم دھام سے خیرات کرتے ہیں، مگر ان کے خونی رشتے بھوک کے ساتھ مر رہے ہوتے ہیں. خونی رشتے، بہن بھائی اعزا اقارب، خالائیں پھوپھیاں، چچا چچا زاد پھوپھی زاد، یعنی ماں باپ کی طرف سے خونی رشتے، قریب و بعید کے رشتہ دار، انہیں کھانا میسر نہیں ہے. وہ زندہ رہنے کے لیے حرام خوری اور حرام کاری کرنے پر مجبور ہے. زندہ رہنے کے لیے حلال و حرام کا فرق مٹا رہے ہیں، دین ذبح کر رہے ہیں، ایمان کاٹ رہے ہیں. یہ حالات ہیں آج کل حالات. تو اس صورت میں باہر کی خیراتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. سب سے پہلی خیرات الاقرب فالاقرب، خونی رشتوں کو پہلے محتاجی سے نکالے. پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر فرمایا پھر رات کے اندھیروں میں نماز پڑھنا جب لوگ سوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنا حق 5ویں نمبر پر بیان کیا اور چاروں کے چاروں حق اپنی خلق کے مخلوق کے بیان کیا. ٹھیک ہے نا، بذل السلام مخلوق کے لیے، لین الکلام مخلوق کے لیے، اطعام الطعام مخلوق کے لیے، صلۃ الارحام مخلوق کے لیے. 4 حق مخلوق کے اپنے بندوں کے پہلے رکھے تاکہ ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہوں، انہیں راحت ملے، انہیں سکون ملے، انہیں اطمینان ملے. اور اس کے بعد فرمایا وہ لوگ 5ویں نمبر پر جو رات کو اٹھ کے میرے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ ہے پیمانہ محمدی اخلاقیات کا. اگر محمد اخلاقیات آپ کی زندگی میں آ جائیں اور آپ رنگے جائیں حضور کے اخلاق کے رنگ میں، رنگے جائیں آقا علیہ السلام کے اخلاق کے رنگ میں، تو تب ہے کہ آپ نے تعلق کے معنوی حاصل کر لیا. آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ قلباً معناً روحاً جڑ گئے. یہ استظہار ہے، وہ پہلا استظہار ہے صورت کا کہ ہر وقت آقا علیہ السلام کی صورت آپ کے سامنے رہے، یعنی آپ کی محبت سامنے رہے، آپ کی مطابعت سامنے رہے، آپ کے احکام سامنے رہیں، اوامر نواہی سامنے رہیں، کتاب و سنت سامنے رہے، اس پر عمل کرتے رہیں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے اخلاق آپ کی زندگی میں چھا جائیں، آقا علیہ السلام کے اخلاق کا رنگ چڑھ جائے آپ کے اخلاق پر، آپ کی طبیعتیں لا محالہ بدل جائیں، اپنی طبیعت سے نکل جائیں، طبیعت محمدی اختیار کریں، اپنے مزاجوں کو ترک کریں،
اپنے مزاجوں کی سختیاں ترک کریں، طبیعتوں کی تنگیاں ترک کریں، طبیعتوں کی نفرتیں ختم کریں، طبیعتوں کے بغض اور عناد ختم کریں، ایک دوسرے کی عداوتیں ختم کریں۔ یہ بشری نفسی شیطانی طبیعتیں ہیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں، انتہا پسندی پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے دور لے جاتی ہیں، دوسرے کا خیال نہیں رکھتی۔ انسان انا میں رہتا ہے، انانیت سے نکلیں اور عالمیت میں داخل ہو جائیں۔ نکلیں انانیت سے، میں اس سے نکلیں، عالمیت میں داخل ہو جائیں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا اور خلق خدا کو دیکھتا ہے، خدا ہر وقت اس کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھ لیں، جو آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا اور خلق خدا کو دیکھتا ہے، خدا ہر وقت اس کے دل کو دیکھتا ہے، اور ایک دن میں 70 مرتبہ اس شخص کے دل کو جھانکتا ہے اللہ پاک، جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ خلق خدا کو دیکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دیکھیے، تو جس اخلاق محمدی میں فنا ہونا ہے، جس کی تعلیم دے رہا ہوں، جس پر اگلے 40 سال عمل تجدید کی بنیاد رکھ رہا ہوں، پر آپ میں سے ہر ایک شخص کو، میرا بھائی ہے یا بہن ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہر پر اس کو عمل تجدید کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ تعلق کے خلقی کے ذریعے اس کے چند نمونے دیتا ہوں، آقا علیہ السلام کے اس خلق محمدی کے چند نمونے دیتا ہوں، جتنا وقت نے اجازت دی، جس قدر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا۔ پہلی وہی اتری، صحیح بخاری میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ تو اس موقع پر میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، اختصار کے ساتھ، اس موقع پر حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق حسنہ کی ایک جھلک بیان کی، بریف سمری دی، خلاصہ کہ اخلاق محمدی کیا ہے، سیرت محمدی کیا ہے۔ یہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے آقا علیہ السلام کے پروفیٹک مورلز کا، آپ کے نبوی اخلاق کا، آپ کی سیرت طیبہ پر پہلا سٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ میں۔ اور وہ سٹیٹمنٹ کون دے رہی ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ، جو اعلان نبوت سے بھی پہلے 15 سال آپ کی میت میں گزار چکی ہیں۔ 15 سال بطور زوجہ مطہرہ آپ کے شب و روز کو دیکھ چکی ہے، لیل و نہار کو دیکھ چکی ہے، خلوت و جلوت کو دیکھ چکی ہے، قریب سے مطالعہ کر چکی ہے۔ اور وہ سٹیٹمنٹ پبلک کو نہیں دے رہی، یہ بات توجہ طلب ہے، پبلک کو نہیں دے رہی کہ چلو خاتون پبلک کو بتاتے ہوئے اپنے شوہر کی عزت رکھتی ہے، شوہر کو عزت نہیں، گھر کے اندر خلوت میں بات ہو رہی ہے، گھر کے اندر، تیسرا کوئی شخص سننے والا نہیں ہے، وہ آقا علیہ السلام سے مخاطب ہے، سچی پکچر ہے۔ وہ کیا؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں؟ سنی، انک لتصل الرحم، آپ ہمیشہ خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، ہمیشہ بات سچی کرتے ہیں، وتحمل الکل، کمزوروں، یتیموں، غریبوں، ناداروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، غریبوں فقیروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے اور ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں، وتقر الضیف، ہر مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کی مشکلات میں لوگوں کی اعانت فرماتے ہیں۔ جو شخص بھی کسی مصیبت میں پڑ جائے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی سیرت طیبہ کا نقشہ کھینچا ہے آپ کی زوجہ مطہرہ نے 15 سال کے زوجیت میں رہنے کے بعد مشاہدہ کا خلاصہ دیا ہے۔ اب میں ایک دوسرا سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، ان اخلاقیات کو دیکھنا ہے اندر جھانک کر کہ کیا یہ رنگ ہمارے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہے
تو پھر کس کا رنگ ہم نے اپنا لیا ہے؟ اگر محمدی رنگ نہیں ہے تو کون سا رنگ اپنائے پھرتے ہیں؟ کون سی محبت ہے؟ کون سی مطابعت ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ کون سا میلاد ہے؟ کون سا عقیدہ ہے؟ اب ہمیں حضور کے اخلاق میں فنا ہونا ہوگا، حضور کے اخلاق و عادات کا رنگ چڑھانا ہوگا، اس طرح معاشرہ مصطفی معاشرہ بنے گا۔ اب ایک دوسرا سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ اب وہ سٹیٹمنٹ بڑا نفیس ہے، بڑا جامع ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، تاریخی خطاب ہے، وہ بیان کرتے ہیں نجاشی کو، جو شاہ حبشہ نے پوچھا بتاؤ اے جعفر بن ابی طالب سٹیٹمنٹ دو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ قریش آئے ہیں مکہ سے تمہارے خلاف مقدمہ لے کر، بتاؤ وہ کون ہیں، تم نے ان کو کیسا دیکھا ہے، کیا جانتے ہو، کب سے جانتے ہو، کس طرح کا جانتے ہو؟ وہ جواب دیتے ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام ونأکل المیتہ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف فکننا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا۔ جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں اے شاہ حبشہ، ہم جاہل لوگ تھے، اب سنیے ذرا، جاہل لوگ تھے، مردار کھاتے تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے، ہمارے معاشرے میں ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، کسی کے حق کی پرواہ نہیں تھی، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ جان نہ مال، نہ کوئی حیا تھا نہ شرم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرز زندگی پر چلے آ رہے تھے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ہم میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ ہم جس کے حسب و نسب کو بھی جانتے تھے، ان کی صدق و امانت کو جانتے تھے، ان کی عفت و عصمت کو جانتے تھے۔ اب شاہ حبشہ پوچھتا ہے نجاش، یہ جو حدیث آپ کو پورا سنا رہا ہوں سٹیٹمنٹ، یہ مسند امام احمد بن حنبل سے، اور ام سلمہ ابنت ابی امیہ بن المغیرہ روایت کر رہی ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے آ کے تمہیں کیا مذہب دیا، کیا تعلیم دی، کیا سکھایا، پوچھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے، وہ امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلۃ الرحم وحسن الجوار والکف عن المحارم والدماء ونہانا عن الفواحش وقول الزور واکل مال الیتیم وقذف المحصنہ۔ یہ بیان کر کے 11ویں نمبر پہ کہتے ہیں وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی۔ وہ چاہتے تو یہاں سے سٹیٹمنٹ شروع کرتے کہ وہ آئے، انہوں نے ہمیں کہا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہ اپنا قول یہاں سے بھی شروع کر سکتے تھے۔ مگر میں بتا یہ رہا ہوں کہ کس کس چیز پر آقا علیہ السلام نے فوکس کیا، کتنا فوکس کیا، ترجیح کیا بیان کی، ترتیب کیا بیان کی۔ یہ ترتیب سمجھے بغیر نہ آپ کو دین محمدی کی سمجھ آ سکتی ہے اور نہ اخلاق محمدی اتر سکتے ہیں زندگی میں۔ ہمارا زور سارا ظاہر احکام پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آئے تو انہوں نے ہمیں پہلا حکم دیا کہ سچی بات کرنی ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہر ایک کی امانت ادا کرنی ہے، خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حرام اور ناجائز ظلم کے کاموں سے بچنا ہے، قتل و غارت اور خون خرابے سے بچنا ہے، ہر ایک کی جان کا تحفظ کرنا ہے، بے حیائی برائی کے کاموں سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، یتیم کا مال کھانے سے بچنا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچنا ہے۔ 10 چیزیں بیان کر کے یہ معاملات کی ہیں۔
یہ حقوق انسانی کی ہیں، یہ اخلاقیات کی ہیں، بیان کر کے تو 11ویں مقام پر فرمایا، ساتھ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فوکس اپنی سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے اور انسانوں کی کردار سازی میں آپ کا فوکس کیا تھا، ترجیحات کیا تھی۔ یہ بات سمجھنے والی۔ اور صحابہ کرام نے جو حضور علیہ السلام کو سمجھا اور جس طرح آپ کی تعلیمات کو سمجھا اور آپ کے دین کو سمجھا، آپ کی زبان مبارک سے اور آپ کے عمل مبارک سے، وہ فہم کیا تھا، وہ فہم منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک یہ فہم ہمارے دل و دماغ میں نہیں آئے گا اور اس فہم کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں ہم اتار نہیں لیں گے، ہم امن اور سلامتی کا اور سکون اور راحت کا چشمہ نہیں بن سکتے، ہم کبھی خیر نہیں پا سکتے۔ اب میں چند نمونے، یہ تو 2 سٹیٹمنٹس تھی، اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند عملی نمونے دیتا ہوں، عملی نمونے۔ چیدہ چیدہ دوں گا چونکہ وقت کم بچ گیا ہے، چیدہ چیدہ۔ حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، یہ سنیے۔ اب بعض اوقات ہم اچھے اخلاق اپناتے ہیں، مگر جب پریشر آتا ہے، حالات کا تناؤ آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، تو انسان اپنی متوازن زندگی جو عام حالات میں اچھی معتدل طریقے سے، شریفانہ طریقے سے، خوش اخلاقی سے، اچھے آداب کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، وہ جب جھلاتا ہے پریشانیوں میں، جو آج جھلانے کا حال ہے پاکستان کا، آج جب ان حالات میں آتا ہے تو وہ متزلزل ہو جاتا ہے، وہ اپنے اس کردار کو جو سنبھال کے چل رہا تھا برقرار نہیں رکھ سکتا، اپنے ذہن اور دل کے اندر جو ایک اعتدال تھا، سکون اور راحت کی کیفیت تھی، وہ برقرار نہیں رکھ سکتا، لٹ جاتا ہے اس کام۔ اب وہ دیکھیے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند نمونے۔ فرماتے ہیں جبیر بن مطعم آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، کب؟ جب غزوہ حنین سے واپس پلٹے، غزوہ حنین سے فتوحات ہوئی، غنائم، مال غنیمت آیا، پلٹے تو جو آراب تھے، بدو، ارد گرد دیہاتوں کے رہنے والے لوگ دوڑے آقا علیہ السلام سے مال غنیمت لینے کے لیے، اور انہوں نے گھیر لیا آقا علیہ السلام کو، اور گھیر کے آپ پیچھے ہٹتے گئے، وہ پھر آگے چڑھائی کرتے گئے، آپ پیچھے ہٹتے گئے، حتیٰ کہ گھیر کے ایک درخت کے پاس جا کے لگا دی۔ آقا علیہ السلام ایک درخت کے پاس لگ گئے، اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ آقا علیہ السلام پہ جھپٹ پڑے، بدو تھے، انہوں نے آپ کی چادر مبارک چھین لی اور کہتے تھے کہ ہمیں مال غنیمت دے۔ اب اس کیفیت کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو یا کسی بہت بڑے خوش خلق سخی جواد کے ساتھ ایسا ہو، ایک کیفیت کو دیکھیں، تو چادر چھین لی ہے اور دھکے دے دیے ہیں اور گھیر لیا اور مال مانگتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا، آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم مجھے کبھی زندگی میں بخیل نہیں سمجھو گے، کنجوس نہیں جانو گے، اتنا سیراب کر دوں گا تمہیں۔ یہ کہہ کے مسکرائے، فرمایا مجھے چادر تو واپس کرو۔ دیکھو کیا انسانی انداز ہے، خوش طبعی ہے، کتنی خوش طبعی۔ غصہ نہیں کیا، ناراضگی نہیں کیا، یہ جو برداشت ہے اور حلیمی ہے اور خوش طبعی ہے اور برداشت اور حلم ہے، عقل اور تحمل، اس کو زندگیوں میں پیدا کرنا ہے، یہ علاج ہے، اس کے بغیر آپ اس آگ میں جلنے سے بچ نہیں سکتے۔ آگ آپ نے نہیں جلائی، آپ کسی نے جلائی ہے، پورا معاشرہ جلاتا ہے۔
مگر آپ سارے معاشرے کی آگ نہیں جلا سکتے، اپنے اندر کی آگ تو جلائیں، اور گرد و نواح کی آگ تو بجھائیں، اپنے اندر کی آگ تو بجھائیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب طبیعتوں میں اس طرح کی کیفیت پیدا کریں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو شیخ الاصبہانی نے اس کو روایت کیا۔ اس سے بھی عجیب بات، چند گوشے دے رہا ہوں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے، آپ کی اخلاقیات محمدی کے۔ ایک بدو عراب میں سے ایک دیہاتی آیا، اس نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ میرے حالات خراب ہیں، میری مدد کریں، دیں۔ امام حیثمی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی مدد کر دی، اس نے جو مانگا عطا کر دیا۔ اب توجہ طلب ہے، اب معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے یا نہیں، تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، دینے کے بعد فرمایا کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اس سے راضی ہو، خوش ہو؟ اس سے آہستہ سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، آپ نے کوئی اچھائی نہیں کی خاص میرے ساتھ۔ اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ کچھ اچھائی نہیں کی۔ وقال الاعرابی لا ولا اجمل۔ اس پر جو صحابہ کرام ارد گرد کھڑے تھے وہ غضبناک ہو گئے، اتنی بے ادبی، وہ اس کی طرف دوڑے اس کو روکنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا، خبردار اس کی طرف کوئی نہ بڑھے۔ اسے لے کے گھر میں چلے گئے، اندر جا کے گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی اس کو دے دیا، اتنا دے دیا، اس کی جھولی بھر دی، دے کے تو اس کے بعد پھر پوچھا اب خوش ہو؟ اس نے کہا ہاں اب خوش ہوں۔ آپ نے پوچھا قال احسنت الیک؟ قال الاعرابی نعم جزاک اللہ من، اب میں خوش ہوں۔ اب یہ تو ایک گوشہ ہے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے، کیوں دے دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پہلی بار بھی جو دیا وہ تو کم دینے والے تھے نہیں، پہلی بار بھی دیا تو اس کا گھر بھر دیا ہوگا، بہت کچھ عطا کیا ہوگا، مگر اس سے پوچھنا چاہتے تھے، اپنے احساس سے نہیں کہ میں دے کر مطمئن ہوں کہ میں نے بہت کچھ دے دیا ہے، اس اینگل سے نہیں دیکھا، اس کے زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کی ضرورت پوری ہو گئی، یہ مطمئن ہے، اس کی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، اس لیے اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، پھر گھر جا کے اور دیا، پھر اس نے کہا اب مطمئن خوش ہوں۔ اب اگلی بات سنیں، اس سے عجیب تر، یہ بات ہو چکی تو آقا علیہ السلام نے گھر کے اندر اس سے فرمایا میں نے تو تمہیں دے دیا، اب تم خوش ہو گئے، مگر جو بات تم نے پہلے کہی تھی باہر، وہ جو صحابہ نے باقی لوگوں نے سنی، ان کے دل میں آپ کے بارے میں ملال آ گیا، وہ اب اچھی رائے نہیں رکھتے، میں چاہتا ہوں ان کی رائے بھی آپ کے بارے میں اچھی ہو جائے اور ان کا ملال بھی دور ہو جائے۔ یہی بات جو گھر میں مجھے کہہ رہے ہو کہ اب میں راضی ہوں، یہ جا کے باہر بھی انہیں کہہ دو تاکہ ان کے دلوں کا بوجھ بھی ختم ہو جائے اور آپ کے بارے میں بری رائے بھی نہ رہے، آپ کی عزت بھی برقرار ہو جائے۔ یہ دیکھیے، اس کو سخاوت نفس کہتے ہیں، ایک ہے سخاوت مال، ایک ہے سخاوت نفس۔ آپ اپنی نفس میں بھی کسی کی طبیعت کا بوجھ برداشت نہیں کرتے، کسی کا دوسرے کے بارے میں برا خیال بھی برداشت نہیں کرتے، اس کا بوجھ بھی اتارتے ہیں، اس کا بوجھ بھی اتارتے ہیں، اسے بھی راحت دیتے ہیں، اسے بھی سکون دیتے ہیں۔ یہ کمال درجے کی سخاوت، یہ ہے خلق محمدی۔ ایک اور چیز بیان کرتا ہوں، عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعنا ایک صحابی ہے، اہل کتاب میں سے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے اہل کتاب کے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، مگر اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ زید بن سعنا بیان کرتے ہیں، اور اس کو روایت کیا عبداللہ بن سلام نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور سچے پیغمبر کی جتنی علامات تھی ساری میں نے آپ کے چہرے میں دیکھ لی، آپ کی ذات میں دیکھ لی، اللہ کا سچا نبی ہونے کی ساری علامتیں دیکھ لی، ایک علامت رہتی تھی۔ حدیث میں دو کا ذکر آیا ہے، میں اختصار کی وجہ سے ایک کر کے بتا رہا ہوں۔
حدیث پاک میں دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک ہی چیز کے دو رخ. تو یہ علامت دیکھنی رہتی تھی، وہ یہ کہ اللہ کا جو سچا نبی ہے، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے، بےہودگی کے ساتھ پیش آئے، تو اس لمحے دیکھنا ہے کہ اس کے برتاؤ میں حلیمی، دھیما پن برقرار اور بردباری برقرار رہتی ہے یا نہیں. اور اگر دوسرے شخص کی سختی، بےہودگی بڑھتی چلی جائے، یہ دوسری بات، جو دو باتیں بڑھتی چلی جائے، تو ان کی بردباری بڑھتی چلی جاتی ہے کہ رک جاتی ہے. اس ایک چیز یہ علامت رہتی تھی. ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ آنے والا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حلیمی اور بردباری کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ سختی اور بےہودگی کی بات کریں گے تو تب بھی وہ ان کے ساتھ حلیم اور بردبار ہوں گے. اور اگر کوئی اکھڑ شخص اپنی بےہودگی بڑھاتا چلا جائے گا تو یہ ان کی بےہودگی کے بڑھتے ہوئے اپنی حلیمی اور بردباری کو روک نہیں لیں گے، یہ بردباری بڑھاتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بردباری اس کی بےہودگی پر غالب آ جائے. ہم نے یہ پڑھا تھا. تو میں ایک اس علامت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس شخص میں یہ علامت ہے کہ نہیں. اس نے کیا کیا؟ اس علامت کو دیکھنے کے لیے وہ انتظار میں رہا. اس نے کہا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے، وہ صحابی اپنی سٹوری سنا رہے ہیں. کون سنا رہے ہیں؟ زید بن سعنا. وہ کہتے ہیں ابھی اسلام قبول نہیں کیا. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے گاؤں میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ آپ اگر اسلام قبول کر لیں تو حضور علیہ السلام تمہارے گھر بھر دیں گے مال و دولت. ایسے کئی بادشاہ آج بھی ہوتے ہیں. تم اسلام قبول کر لو تو جب تمہیں غربت اور فاقہ آئے گا حضور علیہ السلام اتنا دیں گے کہ تمہیں فاقہ نہیں رہے گا، بھر دیں گے. میں نے وعدہ کر لیا. اب ادھر بڑی سخت قحط گیا ہے، بھوک آ گئی ہے، افلاس ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کے نہ واپس چلے جائیں. تو آپ مجھے مال دولت دیں، کھانا پینا دیں تاکہ میں قبیلے کو جا کے بانٹوں، ورنہ کوئی اسلام چھوڑ کے واپس نہ مڑ جائیں. اب آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت کوئی پیسے تو نہیں تھے. آپ نے کسی کو کہا کہ کوئی ہے مجھے قرض دے دے تاکہ میں اس قبیلے کو کھانا بھجوا دوں. کھجوریں، جو اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو یہ زید بن سونا کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت 80 دینار بطور قرض خرچ کیے، تو کھانا، کھجوریں، جو خرید کے آقا علیہ السلام نے اس قبیلے کو بھیج دی. میں نے کہا میں اپنے آرام سے قرض لے لوں گا. یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. اب وہ اس کے بعد وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں جو بات میں نے پہلے کی کہ اس پیغمبر میں بردباری کا وہ کمال ہے یا نہیں. کہتے 2-3 دن گزرے تھے. اصولاً تو مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کے بعد قرض مانگنا بنتا ہے نا، ایک عرصے کے بعد. مگر 2-3 دن گزرے تھے. میں نے چونکہ ٹیسٹ کرنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے کسی جنازہ پر، ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور صحابہ بھی ساتھ. جب جنازہ سے فارغ ہوئے تو آپ ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے. میں آپ کے قریب چلا گیا، میں نے آپ کی چادر کھینچ لی، جو پہنی ہوئی تھی چادر، سختی کے ساتھ اس کو زور سے کھینچ لی، نیچے گر پڑی. اور میں بہت ہی کڑی، سخت لہجے اور سخت چہرے کے ایکسپریشن کے ساتھ میں نے بآواز بلند بڑی بےہودگی کے ساتھ کہا، اے محمد میرا قرض واپس کیوں نہیں کرتے؟ 2 دن گزرے. اور پھر میں نے کہا عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے ساروں کا یہ حال ہے، قرض کھا جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے. یعنی اس طرح کی غلط ملت باتیں کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا خدا کے دشمن، اگر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے نہ ہوتے تمہارا سر اڑا دیتا. تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا بات کہہ رہے ہو اللہ کے محبوب کے ساتھ؟ آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، روکا، عمر ٹھنڈے رہو، ٹھنڈے رہو. تبسم فرمایا اور ہنس کر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو عمر ساتھ لے جاؤ، اس کا قرض بھی عطا کر دو پورا میرے خزانے، نبوی خزانے میں سے، اور اس کو پھر اوپر 20 سا اور بھی بڑھا کے دے دو. سامان جو اس نے دیا تھا اس سے 20 سا اور بھی دے دیں.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قرض بھی دے دیا اور اس کے بعد اوپر احسان بھی کر دیے بہت. میں نے پوچھا آپ زید بن سونا کہتے ہیں, میں نے پوچھا عمر سے یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو مجھے؟ اس نے کہا مجھے آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ زیادہ دو. زید بن سونا کہتے ہیں اس پر میں نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. انہوں نے بتایا میں زید بن سونا ہوں. انہوں نے کہا اچھا زید بن سونا جو اہل کتاب کا عالم ہے, اتنا بڑا عالم ہے اہل کتاب یہود کا, تو تم عالم ہو کر اس طرح کا رویہ اور بےہودگی کیوں اختیار کی؟ تو توقع نہیں تھی کہ تم اس طرح کا کام کرو, کیوں کیا؟ اس یہودی عالم نے کہا درست بات ہے توقع نہیں تھی, میں اتنی بےہودگی اس لیے کی کہ پہچان سکوں یہ سچا پیغمبر ہے یہ نہیں. میں ان کی بردباری کا جائزہ لینا چاہتا تھا, ان کے اخلاق کا جائزہ لینا چاہتا تھا, ان کا حوصلہ دیکھنا چاہتا تھا, ان کا علم دیکھنا چاہتا تھا. اور جب میں نے ان کا یہ عالم دیکھا تو میں پہچان گیا اللہ کا سچا رسول ہے. فأشهدك یا عمر اننی قد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے عمر تمہیں گواہ بناتا ہوں, جان لو میں ایمان لے آیا, اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا دین ہے اور محمد میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ میں نے ایک گوشہ اس کے چند آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ اور اخلاق محمدی کے چند ایسپیکٹ ایک گوشے کے بتائے. ایک اور واقعہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نسائی, ابو داود اور مسند احمد میں ہے, آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, اٹھے, صحابہ کرام ساتھ چل پڑے. ابھی مسجد کے سین میں تھے کہ ایک شخص آیا, اس نے آقا علیہ السلام کی چادر پکڑ لی. آج سارے چادر کے واقعات, یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کتنی بردباری, کتنی حلیمی, کتنا فضل و کرم, کتنی سخاوت نفس, کتنی عفو درگزر, کتنی عظمت. آقا علیہ السلام یہ اخلاق کی روح ہے, کنجی ہے اخلاق کی. وہ شخص آیا, اس نے آقا علیہ السلام کی چادر کھینچی اور اتنی زور سے کھینچی فحمر رقبتہ کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اس کے نشان سے. اور یہ اس لیے بتانا بھی ہے کہ ہم غصہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہماری طبیعت جلالی ہے. کیا جلال کی بدنامی ہے اور جلال کا کتنا برا استعمال ہے. ہم نیکی کا کام کرتے ہیں دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں, نیکی کا کام کرتے ہیں کسی کی چھوٹی سی خطا برداشت نہیں کر سکتے, بھلائی کا کام کرتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے طیبہ کے یہ گوشے میں بیان کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی گردن مبارک سرخ ہوگی اور اس نے پھر کیا کہا, اس نے کہا یا محمد احمل لی علی بعیری ہذین, علی بعیری ہذین, یہ میرے دو اونٹ ہیں, یہ دونوں اونٹ غلے سے لاد دیں. چادر کھینچ کر گردن مبارک سرخ کر دی, مسجد کے سین میں, ابھی باہر نکلنے کی فرصت بھی نہیں دی, اور کہتے ہیں یہ میرے دونوں اونٹ غلے سے لاد دیں. اور آگے کیا کہتے ہیں, فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ, اور یہ جو کچھ آپ مجھے دیں گے نہ اپنے مال سے دے رہے ہیں نہ اپنے باپ دادا کے مال سے دے رہے ہیں, یہ اللہ کا مال ہے, اس میں سے دو. آقا علیہ السلام سے کہا نہ اپنے مال سے نہ اپنے باپ کے مال سے, اللہ کے مال سے دو. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا درست ہے, مال نہ میرا ہے نہ میرے باپ دادا کا, اللہ ہی کا مال, میں بھی اللہ کا تمہیں دیتا ہوں, مگر یہ بتاؤ دینے سے پہلے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا, اب حدیث پاک کے لفظ ہیں, اس کا بدلہ نہیں پہلے ہو جانا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اس نے کہا میں بدلہ نہیں دوں گا. آپ نے دوسری بار پھر فرمایا میں دیتا ہوں, مگر کیا جو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا بدلہ پہلے ہو جانا اچھی بات نہیں؟ اس نے کہا میں نہیں دوں گا. تیسری بار پھر پوچھا اس کا بدلہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا نہیں دوں گا. جب تینوں بار اس نے انکار کر دیا تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے حکم دیا اس کے دونوں اونٹ لے لیں, اور دونوں اونٹ ایک گندم سے
اور ایک کھجور سے لاد کے بھر کے دے دی، اور پھر آ کر اسلام مسکرا پڑے اور صحابہ کرام کو فرمایا چلو اپنے کام چلیں جس کے لیے چلے تھے۔ یہ اخلاق محمدی کا ایک رنگ ہے۔ یہ میں نے اتنے چادر گھسیٹنے کے واقعات آپ کو بتائے۔ ایک یعنی نقطہ ہے، لوگوں کا برتاؤ ہے، بےہودگی ہے، سختی ہے، درستی ہے، زیادتی ہے، مگر اس میں حلم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، بردباری نہیں چھوٹتی، طبیعت میں جواباً رد عمل میں بھی سختی نہیں آتی۔ جب آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارک کو دیکھیں تو آئینے میں آج ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری طبیعتیں کہاں ہیں۔ اور دین پر عمل کرنے والے علماء، شیوخ، طلباء، دین کے دعات، دائی، مبلغین، اللہ کے دین کی تنظیم میں منہاج القرآن اور دیگر دینی تبلیغوں میں دعوت کے کام کرنے والے اپنے آپ کو دیکھیں، کہاں ہیں آپ کی طبیعتیں، کہاں ہیں مزاج؟ کوئی جوڑ ہے مزاج محمدی کے ساتھ؟ کوئی جوڑ ہے طبیعت محمدی کے ساتھ؟ کوئی تعلق و نسبت ہے اخلاق محمدی کے ساتھ؟ اگر وہ رنگ نہیں چڑھنا ہم پر تو ہم نے دین کا حاصل کیا کیا ہے؟ اب نرمی دیکھیے آقا علیہ السلام، یہ ایک اینگل ہے۔ اب دین کے امور میں نرمی، بسم اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں، اس نے کہا ہلاک تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ اب یہ ایک حصہ ختم کیا میں نے، یہ لوگوں کے معاملات، لوگوں کے رویے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں نرمی، خوش خلقی، حلم، بردباری کا یہ عالم۔ انہوں نے کہا وہ 6:20 پہ، 4:20 پہ ختم کرنے کا، اب مجھے 15 سے بھی پہلے بتا۔ یہ میں نے بردباری لوگوں کے ساتھ معاملات میں بتائے۔ اب دین کے معاملے میں دیکھیے کیا حکمت اور کیا نرمی ہے دین کے معاملے میں۔ ہلاک ہو گیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا کر دیا؟ اس نے کہا میں روزے کے ساتھ تھا اور میں اپنا روزہ توڑ بیٹھا۔ میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا حل تجد رقبۃ تؤتقها، کیا کوئی غلام باندھی تمہارے پاس ہے تاکہ کفارے میں اس کو آزاد کرو؟ قال لا، نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم 60 روزے اکٹھے رکھ سکتے؟ اس نے کہا نہیں رکھ سکتا۔ مطلب یہ ایک روزہ بچا نہیں سکا تو 60 روزے کہاں سے بچاؤں؟ نہیں رکھ سکتا۔ قال لا، آقا صاحب نے فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینا، پھر 60 مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلا سکتے؟ اس نے کہا لا، نہیں کہا، لا لا لا، ہر چیز کا جواب۔ اب اگر آج عالم ہو، مفتی ہو، اور آج کسی آپ کے پاس دین کی دعوت دینے والے کے پاس کوئی آ کے یہ کہہ دے تو آپ کہیں گے نکل جاتے، لین کی آیا، پھر کی لین آیا، نکل جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کی کراں؟ ہم کہیں گے میں کیا کروں، نکل جاؤ۔ یہ ہماری اپروچ ہے۔ ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ اس کو پریشانی سے نکالنا ہے، اس کے بوجھ کو ختم کرنا ہے، اس کی مشکل حل کرنی ہے، اس کا فکر ختم ہو گیا ہے۔ اور جب فکر ایسا نہ رہے تو سمجھے بندہ اللہ کے حکم پر اور حضور کی سیرت اور اخلاق کی راہ پر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے سن کر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر انتظار ہوئی تو کوئی لوگ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے آ گئے۔ جب کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گئے، آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آواز دی، یعنی ایک تھیلا لے کے آ گئے، تھیلا کھجوروں کا بھرا ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا این السائل، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور میں ہوں۔ فرمایا خذ ھذا فتصدق بہ، یہ لے جاؤ اور غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ اب آگے سنیے، یہ ہے کلائمیکس۔ یہ فرمایا جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو، تو وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں الا افقر منی، یا رسول اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب اور مسکین ہے مدینے میں؟ تو میں کن کو تقسیم کروں؟ میں خود سب سے زیادہ مسکین اور غریب ہوں۔ فواللہ ما بین علابتیہ، مدینے کی پہاڑ وادی کے اندر
مجھ سے زیادہ غریب گھرانہ کوئی نہیں. آقا علیہ السلام مسکرا. فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ, اتنا خوش ہوئے, تبسم فرمایا کہ آپ کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگ گئی. اس میں فرمایا ثم قال اطعمہ اہلک, جاؤ خود کھاؤ اور بیوی بچوں کو کھلاؤ, تمہارا کفارہ ادا ہو. اب دیکھیے, اب یہ شرعی مسئلہ تو آپ, یہ فتویٰ کسی اور کے لیے آپ نہیں دے سکتے, یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے, مگر میں آپ کا طرز عمل بتا رہا ہوں, اپروچ, آپ کی اپروچ بتا رہا ہوں, تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی خوبیاں کیا ہیں. پھر آگے سنیے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام, انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور بہت سے صحابہ نے, یہ حدیث کئی طرق سے آئی ہے. ایک شخص دیہات سے آیا ہے اور اس نے آ کے کوئی بات چیت کی, فارغ ہوا تو کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر دی. صحابہ کرام دوڑے اس کی طرف روکنے کے لیے, تو آقا علیہ السلام نے منع کیا, نہیں, خبردار کوئی نہ اٹھے, کہیں اس غریب کا پیشاب رک نہ جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو جائے, اس کو کر لینے دو اور بعد میں پانی بہا دینا. یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی, یہ تو متفق علیہ, بخاری مسلم میں کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے, مگر ایک بڑی ایمان افروز یہی واقعے کی ایک روایت بتانا چاہتا ہوں. یہ تو عبداللہ ابن مسعود سے ہے, اس کو امام بزار اور ابو یعلا اور دار قطنی نے رجال صحیح کے ساتھ روایت کی. یہی وہ شخص ہے جس کا یہ واقعہ, جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ بوڑھا شخص تھا, اندر آیا اور اس نے آ کے پوچھا, یا محمد متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ اس نے پوچھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال ما اعددت لها, تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے جواب دیا, ما اعددت لها من کبیر صلاۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسولہ, میں بہت زیادہ نمازیں روزے تو جمع نہیں کر سکا قیامت کے لیے, یہ تیاری تو اتنی نہیں, مگر اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, فانت مع من احببت, جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے. یہ بات کر کے وہ بوڑھا شخص واپس مڑا تو ابھی مسجد نبوی کے سین میں تھا, وہاں کھڑے ہو کر فبال فی المسجد, وصب الشیخ فبال فی المسجد, اس نے پیشاب کی. پھر صحابہ کرام دوڑے, اگلا واقعہ وہ ہے, مگر اس پہ آقا علیہ السلام کا ایک جواب ہے, بڑا ایمان افروز جملہ بتانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ان کو روک دیا, خبردار اسے ڈسٹرب نہ کرو, بعد میں پانی بہا دینا, اور ساتھ کا فعسا ان یکون من اہل الجنہ, دیکھ لو یہ اہل جنت میں سے ہے. اب آپ اندازہ کریں, دو عمل اس کے دیکھے گئے, ایک وہ مسجد میں کھڑے ہو کے قیامت کا پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ عمل تو اتنا نہیں ہے میرے پاس, مگر اللہ رسول کی محبت ہے, وہ محبت کی بات کرتا ہے ایک. دوسرا عمل سب کے سامنے مسجد نبوی میں آداب معلوم نہیں, پیشاب کر دیتا ہے. دونوں چیزیں سامنے ہیں. اب چاہیں تو فوکس پیشاب کرنے کے فعل پر کر لیں, اور چاہیں تو اس نے جو کہا تھا عمل تو اتنا نہیں مگر حضور کی محبت ہے, فوکس اس کے اس بات پر کر لیں. یہ آپ کی اپروچ ہے, یہ آپ کی طبیعت ہے, یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے کس چیز پر فوکس کرتے ہیں. دونوں چیزیں آپ کے سامنے, اس کا مسجد میں یہ کام کر دینا بھی سامنے اور حضور کی محبت کا ذکر کرنا بھی سامنے. تو دیکھیے, اگر طبیعت بدل گئی اور اخلاق محمدی اس میں آ گیا اور طبیعت میں وسعت آ گئی, حلیمی آ گئی, بردباری آ گئی, رحمت آ گئی, شفقت آ گئی, طبیعت میں نرمی آ گئی, تو پھر آپ اس کا پیشاب کرنے کا عمل نہیں دیکھیں گے, آپ اس کا اچھا قول دیکھیں گے اور فتویٰ لگائیں گے اچھے قول پر. اور اگر طبیعت میں خشکی ہے جیسے ہم لوگ ہیں, اور تنگی ہے اور سختی ہے, تو اس کی پہلی بات گئی, اس کو دفن کر دیں گے, ساری زندگی اس کا پیشاب ہی دیکھتے رہیں گے کہ مسجد نبوی میں حضور کے سامنے یہ کر دیا تھا. یعنی ہم
معاف کرنے والے نہیں رہے، جب ہم لوگوں کو معاف کرنے والے نہیں رہے تو اللہ ہمیں معاف کیسے کر دے گا، کس طرح کر دے گا، یہ توقع کیسے کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور عمل دیکھیے، اب خونی رشتوں کے ساتھ ہم کتنے ہیں رشتوں کو نبھانے والے، کتنے ہم میں سے ہیں جو اپنے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، والدین کو خوش کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، خونی رشتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، قریب و بعید کے۔ آقا علیہ السلام کا ایک عمل دیکھیے، ایک جب غزوہ حنین ہوا اور بہت سارے اموال غنیمت ملے تو آقا علیہ السلام پلٹے غزوہ حنین سے، تو جعرانہ کے مقام پر تھے، وہاں حوازن کے قبائل کا وفد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حوازن کے قبائل کا، اس وقت 6000 قیدی مسلمانوں کے پاس تھے، اور آقا علیہ السلام 6000 قیدی صحابہ کرام میں تقسیم کر چکے تھے مال غنیمت کے طور، جس نے حصہ لیا تھا 6000 قیدی تقسیم ہو گئے تھے۔ بعد میں وفد آیا حوازن کے قبائل کا جعرانہ کے مقام پر، اور امام زہری بیان کرتے ہیں، یہ بہت ساری کتب میں ہے، میں حوالے نہیں دے رہا، وقت بچا رہا ہوں، طبقات ابن سعد میں ہے، امام بہقی کی دلائل النبوت میں ہے، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں ہے، بہت ساری کتب میں یہ ساری تفصیلات آئی ہیں، اور اس کی اصل امام نسائی کی سنن میں بھی ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے وفد میں جو قیدی ہیں آپ کے پاس، جو جنگی قیدی، ان میں کئی آپ کی رضائی بہنیں بھی ہیں، رضائی پھوپھیاں بھی ہیں، رضائی جنہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا آقا علیہ السلام کو، رضاعت کا رشتہ ہے، تو دودھ کے رشتے میں کئی آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، کئی آپ کے چاچا زاد بہنیں بھی ہیں، خالہ زاد بہنیں بھی ہیں، اور کئی آپ کی بہن بھی ہے۔ اس میں حضرت شیمہ بھی تھی، وہ بھی جنگی قیدیوں میں آ گئی تھی۔ یہ سارا قبیلہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ حوازن کے لوگ آئے تو ان کو بتایا، آقا علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور فرمایا نماز ظہر کے بعد آنا۔ اب ان کو طریقہ بتایا اور آ کے کہنا کھڑے ہو کر کہ ہم حضور علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تاکہ ہماری عورتیں اور بچے بچیاں واپس کر دی جائیں۔ تو پھر کھڑے ہو جانا، تو میں میرے حصے میں جو آئے ہیں تو میں واپس کر دوں گا، چونکہ تقسیم کر چکا ہوں، ان سے مانگ نہیں سکتا، مگر جب دیکھیں گے کہ میں نے واپس کر دی ہیں، میرا عمل دیکھ کے ہر کوئی اپنا حصہ واپس کر دے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز ظہر پڑھنے کے بعد کہا، نستشفع برسول اللہ الی المسلمین وبالمسلمین الی رسول اللہ، یہ ساری چیز بیان کی۔ وَإِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ، نسائی کے لفظ بھی مدد مانگتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے نہیں لے سکتا، اپنے حصے میں سارے آپ کو آزاد کر کے دے دیتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے آزاد کیے، وَرَدَّ الْمُهَاجِرُونَ وَرَدَّ الْأَنصَارُ، سارے مہاجرین و انصار نے اپنے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے۔ اور جب آزاد ہو گئے، ابھی نہیں ہوئے تھے، اتنے میں حضرت خاتون نے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک خاتون آپ کے لیے آپ کو ملنا چاہتی ہے انہی میں سے، اور وہ کہتی ہے کہ میں حضور کی رضائی بہن ہوں۔ فرمایا بلاؤ۔ وہ آئی تو آقا نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں شیمہ ہوں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، جو آپ کو بچپن میں کھلایا کرتی تھی، بکریاں چراتے تھے، آپ سے کھیلتی تھی، میں شیمہ ہوں۔ فرمایا اس کی کیا علامت ہے، کوئی دلیل ہے کہ سچ بول رہی ہو، شیمہ ہو؟ مجھے کوئی نشان دکھاؤ۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں اس نے اپنے جسم کا ایک نشان دکھایا۔ بچپن کا یہ واقعہ، آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک آنسوؤں سے بھر گئے، روتے جا رہے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر بچھائی، فرمایا شیمہ بیٹھ جاؤ۔ قال سلی توتا وشفئی تشفئی، اب شیمہ میری چادر پہ بیٹھ جاؤ، جو مانگنا ہے مانگتی جاؤ، تمہیں دیا جائے گا، جس کی آزادی کی سفارش کرنی ہے کرتی جاؤ، قبول کی جائے گی۔ کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا یہ 6000 سارے قیدی ہمارے اس رضاعت کے تعلق کی وجہ سے واپس کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے شیمہ کو 6000 قیدیوں کے ساتھ واپس لوٹا دیا، آزاد کر کے۔
یہ اس رضاعت کے رشتے کا اتنا حیا کہ 6000 قیدی حضرت حلیمہ سعدیہ کی رضاعت کے نام پر حوازن کے قبائل آزاد کروا کے لے گئے. یا ہم اپنے رشتوں کا اس طرح کا حیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں اس طرح کے حیا اپنے رشتوں کے رہ گئے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا لوگوں پر عالم یہ صحیح مسلم اور نسائی میں ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خود مسجد نبی میں آیا، آقا علیہ السلام خطاب کر رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک پردیسی آدمی ہوں، مجھے دین کا پتہ نہیں، مجھے دین کے بارے میں کچھ بتائیں. خطاب کے دوران بول پڑے. آقا علیہ السلام منبر سے نیچے اتر آئے، خطاب چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، میرے پاس آ گئے. لوگ دوڑ کے کرسی لے آئے، اور کرسی حتیٰ تارا کا خطبتہ حتیٰ انتہا الیہ فاتیا بکرسی فاوتیا بکرسی، کرسی لائی گئی. بیٹھ کر آقا علیہ السلام نے مجھے دین سکھایا، جو جو پوچھتا گیا مجھے بتاتے گئے، میرا سینہ کھل گیا. جب فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام پھر ثم اتا خطبتہ فاتم آخرہ، واپس گئے ممبر پہ اور خطبہ ادا کیا. آپ دیکھیے اس طرح کا فہم دین کا آج ہماری سیرتوں میں رہ گیا. ایک شخص دوران خطبہ اگر بات کر لے، 10 بندے پکڑ کے اس کو زمین کو گرا دیں گے، چترول کر دیں گے اس کو. ہمارے مزاج، ہماری طبیعتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے بیہیویئر، ان کا کیا تعلق ہے اخلاق محمدی کے ساتھ اور سیرت محمدی کے ساتھ؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری مسلم میں، خود فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، انی لا ادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها، میں نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں، لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور کھڑا رہوں، زیادہ دیر قرات کروں. مگر اچانک مسجد میں کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو میں سمجھ آتا ہوں کہ اس کی ماں پر مشکل ہوگی بچے کا رونا سن کر، اور وہ جماعت میں پیچھے کھڑی ہے. میں اس بچے کا رونا اور ماں کی طبیعت کا بوجھ اس کا خیال کر کے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں. بچوں کا اتنا خیال، ان کی ماں کے جذبات کا اتنا خیال، یہ ہے دین کی روح. دین کی روح. مسجد نبوی کی ایک خدمت کرتی تھی ایک خالی کالی عورت، بلیک، افریقن ہوگی. اچانک اس کی وفات ہو گئی، رات کا ٹائم تھا، صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. آقا علیہ السلام کو نہیں بتایا. آپ نے پوچھا وہ خاتون نظر نہیں آ رہی. عرض کیا یا رسول اللہ اس کو دفنا دیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ آقا رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف نہیں دی. فرمایا اس کی قبر پہ لے چلو. لے گئے، آقا نے نماز پڑھائی. فرمایا میرے نماز پڑھانے سے قبروں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور منور ہو جاتے ہیں. یہ دلجوئی کا عالم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، دلجوئی کا عالم. حتیٰ کہ سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ایک مرتبہ کئیوں نے چیونٹی کی جگہ تھی درخت پر، زمین پر چیونٹیوں کی، اس کو آگ لگا دی، چیونٹیوں کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کس نے یہ کیا ہے جو آگ لگا کے چیونٹیوں کو جو ان کو جلاتا ہے؟ فرمایا اللہ پاک کی رحمت سے معروم ہوتا ہے. چیونٹیوں کو جلانا آقا علیہ السلام کو قبول نہیں. کچھ نوجوان مرغی کو نشانہ بنا کے تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے. فرمایا کون کر رہا ہے؟ جو کسی جاندار شے پہ تیر چلاتا ہے اور اس کی جان لیتا ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیونٹی فاختہ تھی، ایک فاختہ، اس کے 2 بچے کسی صحابی نے اٹھا لیے. وہ چیختی ہوئی آئی، آقا نے فرمایا اس کے بچے واپس کرو، مت کر پاؤ فاختہ کو. اللہ پاک اس پر لعنت فرماتا ہے جو اس طرح کسی جاندار کو تکلیف دے. تو آقا علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے کہ چیونٹی کو آگ لگانا گوارا نہیں، فاختہ کے بچے جدا ہو جائیں گوارا نہیں، مرغی کو نشانہ لگے گوارا نہیں. اور ہم اپنے ملک کے پرامن شہریوں اور مسیحی برادری کے لوگوں کے چرچ جلا دیں. پاکستان میں جڑامالہ کا جو واقعہ ہوا، ہم ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، لاشیں جلا دیں، لوگوں کو قتل کر دیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے اور کہاں کی اسلامیت ہے؟ کون سے دین پر عمل کر رہے ہیں آپ؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام پوری انسانیت کے محافظ ہیں،
مسلم ہو یا غیر مسلم، جو پرامن ہے، سب کی جان و مال، عزت و آبرو اور اس کی راحت و سکون کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اگر ہم اپنی طبیعت میں یہ مزاج اور یہ خوبیاں پیدا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عامل ہیں اور آقا علیہ السلام کے اخلاق میں رنگے جا رہے ہیں۔ ان اخلاق محمدی کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں تاکہ آگے جو زندگی ہے وہ ثمرے، ہماری مشکلات آسان ہوں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اور جب خلق خدا کے لیے آپ اچھائی کا پیکر بنیں گے تو اللہ پاک اس کے صدقے سے آپ کی زندگیوں کے لیے اچھائیاں پیدا فرما دے گا اور تنگیاں مشکلات ختم کر کے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ خیر خیر کو جنم دیتی ہے۔ اللہ پاک ہماری زندگی کا ہر پہلو خیر پر قائم کر دے، ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں فنا کر دے اور محمدی اخلاق کی یاد کا رنگ ہم پر چڑھا دے۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا کلام، ہماری گفتگو، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہمارا برتاؤ، ہر چیز اس پر آقا علیہ السلام کے اخلاق کا رنگ آ جائے۔ اگر یہ آئے تو آپ نے تحریک منہاج القرآن سے وابستگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے میلاد مصطفیٰ منانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ صبری اور معنوی دونوں نسبت اور دونوں تعلقوں کا حق ادا کر دیا، اور یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہوگا۔ میرا یہ پیغام لے جائیں، اس پر عمل کریں۔ حدیث کی کتب آ رہی ہیں، حدیث کی حلقات قائم کریں اور حدیث کے ذریعے آقا علیہ السلام کے اس اخلاق کے پاک کو سیکھیں، آگے سکھائیں، پہنچائیں نسلوں تک، اور حدیث کے ذریعے حضور کی سنت و سیرت کے نور کو پورے معاشرے میں عام کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہر وقت آپ پر ہوتا رہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی توجہات نصیب ہوتی رہیں، اور ہر وقت ٹھنڈا سایہ اللہ کی رحمت کا آپ کے سروں پر رہے، آقا علیہ السلام کی رحمت کے اندر نہلاتے رہیں ہر وقت، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، پورے پاکستان اور پورے عالم اسلام اور امت مسلمہ کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور آپ کو زندگی میں اور آخرت میں ہمیشہ خیر آپ کا مقدر کرے۔ میرا بہت بہت پیار لے جائیں، میرا سلام، میری دعائیں، اللہ پاک کی رحمت آپ کے ساتھ ہو۔ اور پھر بار دیگر منہاج القرآن کی پوری انتظامیہ، ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈا پور صاحب، ان کی پوری ٹیم، اور جواد حامد کی ٹیم، اور عین الحق بغدادی کی ٹیم، حافظ سعید رضا بغدادی ان کی ٹیم، جنہوں نے انتظامات میں، اور پھر الیکٹریسٹی اور دیگر سارے انتظامات، MSM، یوتھ لیگ، تحریک، ویمن لیگ، سب جنہوں نے اس محفل کو کامیاب کیا ہے اور حصہ ڈالا ہے، اللہ پاک سب پہ اپنی بے پایاں رحمتیں اور برکتیں کرے۔ سلامت رہیں، ہمیشہ شاداب رہیں، آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔